بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک روز ننگی تلوار لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصہ کو ہی ختم کر دوں۔ اس نے کہا کہ عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچا۔ یہاں سیدنا خباب رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ جواب دیا عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ اور میں نے سنا کہ تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تمانچہ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا۔ بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھی اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورۃ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ عمر فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے، اور اس کے بدلے میں ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔